زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو نہ بنو، لیکن کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی حسن اخلاق ہے۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انعام آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند خود کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کا غلط رویہ بوڑھا کر دیتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی گئی معافی اہمیت نہیں رکھتے۔ اللہ کی رحمتیں گھیر لیتی ہیں اس مکان کو جو فجر کی اذان سن کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، متقی پرہیزگار ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اہل تقوی سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور نہ ہی متقی غلطیوں اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح ہی ہو تو امت میں کوئی بھی متقی نہ بچے، بلکہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ متقیوں میں داخل ہو جاتا ہے، جو گناہوں کو مٹانے والے نیک اعمال کرتا ہے وہ بھی متقیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے قدم روز قیامت اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جاتے۔ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس کام میں بوسیدہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار میں تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے اہل و عیال میں پرامن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا۔